محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیماری کے دوران جب مجھے علاج کے لیے پیسوں کی سخت ضرورت تھی تو میرے مغرور پارٹنر نے مجھے دھوکے سے کمپنی سے نکال دیا اور طعنہ دیا کہ تم سڑک پر ایڑیاں رگڑ کر مرو گے۔ میں نے موت سے لڑ کر کینسر کو شکست دی، زیرو سے شروعات کی اور اپنی ایمانداری سے اس سے بھی بڑی ملٹی نیشنل کمپنی کھڑی کر دی۔ آج اس کی فیکٹری پر اربوں کا قرضہ تھا اور وہ اپنے آخری انویسٹر کے سامنے ہاتھ جوڑے کھڑا تھا۔ میں اسے برباد کرنے کی بجائے اس کا سارا قرضہ اپنے ذمے لے کر اسے ایک بلینک چیک تھما دیا۔ اس نے روتے ہوئے جب اس چیک کو دیکھا تو اس کے ہوش اڑ گئے اور وہ میرے قدموں میں گر پڑا، کیونکہ میری اور وقار کی کہانی اس وقت شروع ہوتی ہے جب ہم دونوں کالج کے دنوں میں ایک دوسرے سے ملے تھے۔ ہم دونوں کا تعلق ایک بالکل عام سے اور غریب گھرانے سے تھا، اور ہم دونوں کی آنکھوں میں کچھ بہت بڑا کرنے کے خواب سجے ہوئے تھے۔ میں ایک بہت ہی سیدھا سادھا، محنتی اور ایماندار لڑکا تھا جسے صرف اپنے کام سے لگن تھی۔ میں دن رات صرف محنت کرنے پر یقین رکھتا تھا، اور میں نے اپنی زندگی میں کبھی کسی کے ساتھ کوئی دھوکہ کرنے کا سوچا بھی نہیں تھا۔ میری ہمیشہ سے یہی کوشش ہوتی تھی کہ میں جو بھی کام کروں پوری سچائی اور لگن کے ساتھ کروں۔ دوسری طرف میرا دوست وقار بہت تیز دماغ کا مالک تھا۔ اسے لوگوں سے بات کرنے کا اور انہیں اپنی باتوں میں الجھانے کا فن بہت اچھی طرح آتا تھا، اور وہ یہ بھی جانتا تھا کہ کس طرح لوگوں سے پیسوں کا انتظام کرنا ہے۔ ہم دونوں کی یہ دوستی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بہت گہری ہوتی چلی گئی۔ ہم سارا دن ایک ساتھ گزارتے اور مستقبل کے بارے میں لمبی لمبی باتیں کرتے تھے، اور ایک دن ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم مل کر ایک اپنا کاروبار شروع کریں گے۔ ہمارے پاس شروع میں کچھ بھی نہیں تھا، ہمارے ہاتھ بالکل خالی تھے۔ ہم نے اپنے دوستوں اور رشتہ داروں سے تھوڑے تھوڑے پیسے ادھار مانگ کر صرف چند ہزار روپے جمع کیے تھے، جن سے ہم نے شہر کے ایک پرانے حصے میں ایک چھوٹی سی دکان کرائے پر لی اور وہاں اپنا کام شروع کر دیا۔ میں دن رات اس چھوٹی سی دکان میں بیٹھا رہتا اور اپنے ہاتھوں سے سارا کام کاج کرتا۔ میں صبح سویرے دکان کھولتا، خود صفائی کرتا اور رات گئے تک وہاں بیٹھا رہتا۔ میں نئے نئے آئیڈیاز سوچتا اور ان پر دن رات محنت کرتا تاکہ ہم مارکیٹ میں کچھ نیا لا سکیں، جبکہ وقار کا کام صرف یہ تھا کہ وہ بازار میں جاتا اور لوگوں کو ہمارے کام کے بارے میں بتاتا اور نئے گاہک ڈھونڈ کر لاتا۔ ہم دونوں کی یہ جوڑی بہت اچھی چل رہی تھی، اور میری دن رات کی مسلسل محنت کی وجہ سے ہمارا کام بہت تیزی سے پھیلنے لگا۔ لوگوں کو ہمارا کام پسند آنے لگا اور ہمارے پاس گاہکوں کی تعداد بڑھنے لگی، اور وہ ہماری چھوٹی سی دکان بہت جلد ہی ایک بڑے دفتر میں بدل گئی۔ ہم نے مزید لوگ کام پر رکھ لیے اور پھر ہم نے مل کر شہر کے باہر ایک بڑی فیکٹری بھی لگا لی۔ اب ہم دونوں ایک بہت بڑی ملٹی نیشنل کمپنی کے مالک بن چکے تھے، جس کا پورے ملک میں نام بہت مشہور ہو چکا تھا۔ اس کمپنی کا دماغ تھا میں اس کی ساری پروڈکشن اور کوالٹی کو خود اپنے ہاتھوں سے دیکھتا تھا۔ میں فیکٹری کے ایک ایک کونے کا چکر لگاتا، مشینوں کو چیک کرتا اور اس بات کا بہت زیادہ خیال رکھتا تھا کہ ہماری کمپنی کی طرف سے بنائی گئی کوئی بھی چیز کبھی خراب نہ ہو اور لوگوں کو ہمیشہ بہترین معیار ملے۔ وقار کمپنی کے سارے پیسے اور حساب کتاب کو سنبھالتا تھا۔ وہ بینکوں کے ساتھ معاملات طے کرتا اور نئے انویسٹرز کو لے کر آتا۔ مجھے اپنے دوست وقار پر بالکل اندھا اعتماد تھا۔ میں نے کبھی وقار سے پیسوں کا کوئی حساب کتاب نہیں مانگا، کیونکہ میں اسے اپنا سگا بھائی مانتا تھا۔ میں سوچتا تھا کہ پیسے کی کیا اہمیت ہے، اصل چیز تو ہماری دوستی اور ہماری مشترکہ محبت ہے۔
وقت تیزی سے گزرتا چلا گیا اور ہماری کمپنی نے کروڑوں اور پھر اربوں روپے کمانا شروع کر دیے۔ ہم دونوں کے پاس انتہائی مہنگی گاڑیاں اور شہر کے سب سے پوش علاقے میں بڑے بڑے گھر آ گئے اور ہماری زندگی بدل گئی۔ ہم غریبی سے نکل کر بے تحاشا دولت کے مالک بن چکے تھے، لیکن میرے دل میں کبھی ذرا برابر بھی غرور نہیں آیا۔ میں تب بھی ویسا ہی عاجز اور محنتی انسان تھا جیسا میں کالج کے دنوں میں ہوا کرتا تھا۔ میں آج بھی اپنے فیکٹری کے مزدوروں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا لیتا تھا۔ میں اپنے ملازمین کے ساتھ بہت پیار اور محبت سے پیش آتا تھا اور ان کی ہر چھوٹی بڑی ضرورت کا خیال رکھتا، ان کے بچوں کی فیسیں دیتا اور ان کے علاج کا خرچہ اٹھاتا۔ لیکن دوسری طرف وقار کے اندر دولت کا غرور بہت تیزی سے پیدا ہونا شروع ہو گیا تھا۔ اس کا رویہ بدلنے لگا تھا۔ وہ غریب لوگوں کو حقارت کی نظر سے دیکھنے لگا تھا۔ اسے لگنے لگا تھا کہ یہ ساری کامیابی صرف اور صرف اس کے تیز دماغ اور اس کی چالاکیوں کی وجہ سے ہے، اور میں تو بس ایک عام سا مزدور ہوں جو صرف سارا دن کام کرنا جانتا ہے۔ وقار نے آہستہ آہستہ کمپنی کے سارے اہم فیصلے اپنے ہاتھ میں لینا شروع کر دیے۔ وہ مجھے بتائے بغیر میٹنگز کرتا اور بہت سے کام اپنی مرضی سے کرنے لگا۔ میں نے ان باتوں پر زیادہ دھیان نہیں دیا کیونکہ میں اپنے کام میں بہت زیادہ مگن رہتا تھا اور مجھے وقار پر پورا بھروسہ تھا۔ میں سوچتا تھا کہ وہ جو بھی کر رہا ہے کمپنی کے بھلے کے لیے ہی کر رہا ہوگا۔ پھر ایک دن مجھے اپنے جسم میں کچھ عجیب سی کمزوری محسوس ہونے لگی۔ مجھے اکثر ہلکا ہلکا بخار رہنے لگا اور میرا وزن بھی بہت تیزی سے کم ہونے لگا۔ میں رات کو سوتا تو مجھے بہت زیادہ پسینہ آتا اور میرے جوڑوں میں شدید درد رہتا۔ شروع میں نے سوچا کہ شاید یہ زیادہ کام کرنے کی وجہ سے ہے اور تھکاوٹ کی وجہ سے ہو رہا ہے، اور میں نے اس پر کوئی خاص توجہ نہیں دی۔ میں نے بازار سے کچھ عام سی دوائیاں کھا لیں اور اسی طرح دن رات کام کرتا رہا، لیکن میری طبیعت دن بدن بہت زیادہ خراب ہوتی چلی گئی۔ میری رنگت پیلی پڑ گئی اور مجھ سے چند قدم چلنا بھی محال ہو گیا۔ ایک دن جب میں فیکٹری میں ایک بہت اہم مشین کو چیک کر رہا تھا تو اچانک میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ میرا سر چکرانے لگا اور میں بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا۔ فیکٹری کے ملازمین بہت زیادہ گھبرا گئے اور وہ مجھے فوراً سے اٹھا کر شہر کے سب سے بڑے ہسپتال لے کر گئے۔ جب وقار کو اس بات کا علم ہوا تو وہ بھی ہسپتال پہنچ گیا۔ ڈاکٹروں نے میری بری حالت دیکھ کر مجھے فوراً ایمرجنسی میں داخل کر لیا اور میرے بہت سارے خون کے ٹیسٹ اور سکین کیے۔ مجھے کئی دنوں تک ہسپتال کے بستر پر بے ہوشی اور نیم ہوشی کی حالت میں رکھا گیا، اور پھر کچھ دن کے بعد جب ان تمام ٹیسٹوں کی رپورٹ آئی تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس دن ڈاکٹر میرے کمرے میں آیا۔ اس کا چہرہ بہت سنجیدہ تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ میری رپورٹس بہت خراب ہیں اور مجھے خون کا کینسر ہے، اور وہ بھی آخری سٹیج کے بالکل قریب ہی ہے پہنچ چکا ہے، اور یہ سن کر میں اندر سے بالکل ٹوٹ چکا تھا۔ مجھے لگا جیسے میرے سر پر آسمان گر پڑا ہو۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ میرے ساتھ یہ سب کچھ کیا ہو گیا ہے۔ میں تو اپنی ساری زندگی کسی کا برا نہیں چاہا تھا، تو مجھے اتنی بڑی سزا کیوں مل رہی ہے؟ ڈاکٹروں نے کہا کہ مجھے فوری طور پر ایک بہت ہی مہنگے اور طویل علاج کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے مجھے شاید ملک سے باہر امریکہ یا یورپ بھی جانا پڑ سکتا ہے، جس پر کئی کروڑ روپے کا خرچہ آئے گا، اور اگر میں نے ایک دن کی بھی تاخیر کی تو میری جان جا سکتی ہے۔ مجھے لگا کہ میری زندگی اب بالکل ختم ہو گئی ہے۔ موت کا خوف میرے دل میں بیٹھ گیا، لیکن پھر مجھے اس بات کی بہت تسلی ہوئی کہ میرے پاس میرے بچپن کا دوست وقار ہے، اور ہماری اتنی بڑی کمپنی ہے جس سے میں اپنے علاج کا خرچہ بہت آسانی سے اٹھا سکتا ہوں۔ میں نے ہسپتال کے بستر سے روتے ہوئے وقار کو بلایا اور اسے کہا کہ وہ فوراً کمپنی کے اکاؤنٹ سے پیسے نکال کر میرے علاج کا جلد از جلد انتظام کرے۔
تاکہ میری جان بچ سکے۔ وقار نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور مجھے بہت پیار سے تسلی دی اور کہا کہ میں بالکل فکر نہ کروں، میں اس کا بھائی ہوں اور وہ میرے لیے اپنی جان بھی دے سکتا ہے۔ اس نے مجھ سے وعدہ کیا کہ وہ آج ہی سب کچھ سنبھال لے گا اور مجھے بہترین ہسپتال میں لے کر جائے گا، لیکن وقار کے دل میں کچھ اور بھیانک اور شرمناک منصوبہ چل رہا تھا۔ اس نے دیکھا میری حالت بہت خراب ہے اور میں اب شاید ہی بچ پاؤں۔ اگر میں کینسر کو ہرا کر بچ بھی گیا تو میں اتنا کمزور ہو جاؤں گا کہ میں کبھی دوبارہ اس طرح دن رات کام نہیں کر سکوں گا۔ وقار کے اندر کا درندہ اور لالچ بری طرح جاگ اٹھا۔ اس نے سوچا اگر وہ میرے علاج پر اتنے سارے پیسے لگا دے گا تو کمپنی کے کھاتے سے بہت بڑی رقم نکل جائے گی، اور اگر میں مر گیا تو آدھا حصہ بڑی رقم نکل جائے گی، میرے رشتہ داروں کو مل جائے گا اور اسے ان کے ساتھ منافع بانٹنا پڑے گا۔ اس لیے وقار نے ایک بہت خوفناک، گھناؤنا اور بے حس منصوبہ بنایا۔ اس نے میرے علاج کے لیے پیسے دینے میں جان بوجھ کر ٹال مٹول شروع کر دی۔ وہ مجھ سے ملنے ہسپتال آنا کم ہو گیا۔ جب بھی میں درد سے تڑپتے ہوئے ہسپتال سے اسے فون کرتا، وقار کوئی نہ کوئی نیا اور جھوٹا بہانہ بنا دیتا۔ کبھی وہ کہتا کہ بینک میں کوئی قانونی مسئلہ چل رہا ہے اور اکاؤنٹس فریز ہو گئے ہیں۔ کبھی کہتا کہ مارکیٹ میں ہمارے بہت سارے پیسے پھنسے ہوئے ہیں اور کیش موجود نہیں ہے۔ کبھی وہ کہتا کہ وہ انویسٹر سے بات کر رہا ہے اور کل تک پیسے آ جائیں گے۔ میں درد سے تڑپتا رہا، میری راتیں روتے ہوئے گزر گئیں اور میں اپنے دوست وقار کی راہ دیکھتا رہتا کہ وہ کب پیسے لے کر آئے گا اور میرا علاج شروع ہوگا۔ میرا درد اتنا بڑھ چکا تھا کہ میں چیختا چلاتا رہتا، لیکن ڈاکٹر بغیر پیسوں کے کوئی بڑی دوائی دینے کو تیار نہیں تھے۔ ایک دن وقار اپنے ایک پرانے وکیل کے ساتھ ہسپتال آیا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ تھی اور اس کے ہاتھ میں کچھ موٹے کاغذات تھے۔ اس نے مجھ سے انتہائی ہمدردی کا ڈرامہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ ہسپتال کے بہت بڑے بل ہیں اور کمپنی کے کچھ بہت ضروری کاغذات ہیں جن پر میرے دستخط چاہیے تاکہ وہ بینک سے بھاری رقم نکال سکے اور مجھے علاج کے لیے باہر بھیج سکے۔ میں اس وقت بیماری، درد اور ادویات کے نشے کی وجہ سے بہت بری حالت میں تھا۔ میری آنکھوں کے سامنے مسلسل اندھیرا چھا رہا تھا، میرا سر گھوم رہا تھا اور میں ٹھیک سے کچھ بھی دیکھ اور پڑھ نہیں پا رہا تھا۔ میری سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو چکی تھی۔ میں نے وقار پر اپنے اس اندھے اور بیوقوفانہ اعتماد کی وجہ سے ان سارے کاغذات پر بنا پڑھے اپنے کامتے ہوئے ہاتھوں سے دستخط کر دیے۔ مجھے اس وقت لگا کہ میرا سکا دوست میری جان بچانے کے لیے دن رات ایک کر رہا ہے اور یہ دستخط میری زندگی بچانے کا آخری راستہ ہے۔ لیکن حقیقت میں وہ کاغذات ہسپتال کے بل یا بینک کے پیپرز نہیں تھے، بلکہ وہ کمپنی کی ملکیت بدلنے کے قانونی کاغذات تھے جن پر دستخط کر کے میں نے اپنی ساری زندگی کی کمائی، اپنی فیکٹری، اپنی کمپنی کا سارا حصہ، اپنا گھر اور گاڑی سمیت سب کچھ وقار کے نام پر کر دیا تھا۔ وقار وہ کاغذات لے کر وہاں سے انتہائی خوشی سے مسکراتا ہوا چلا گیا اور مجھے کہہ گیا کہ وہ کل صبح ہی پیسوں سے بھرا ہوا بریف کیس لائے گا۔ کچھ دن اور گزر گئے لیکن میرے علاج کے لیے کوئی پیسہ بھی نہیں آیا۔ ہسپتال والوں نے مجھ سے آ کر سختی سے کہا کہ میرا بل بہت زیادہ بڑھ چکا ہے، اگر میں نے آج شام تک پیسے جمع نہیں کروائے تو وہ میرا علاج بند کر دیں گے اور مجھے ہسپتال سے نکال دیں گے۔ میں نے پریشان ہو کر اور روتے ہوئے وقار کو فون کیا، لیکن وقار نے میرا فون نہیں اٹھایا۔ میں نے مسلسل کئی گھنٹوں تک بار بار فون کیا لیکن دوسری طرف سے کوئی جواب نہیں آیا۔ آخر کار میں نے ہسپتال کے ایک وارڈ بوائے کی منت سماجت کر کے اسے کمپنی کے دفتر بھیجا تاکہ وہ پتہ کر سکے کہ وقار کہاں ہے اور پیسے کیوں نہیں لا رہا۔ وہ وارڈ بوائے جب کافی دیر کے بعد واپس آیا تو اس نے جو خبر دی
وہ میرے کینسر کی اس خوفناک بیماری سے بھی کہیں زیادہ جان لیوا تھی۔ اس نے مجھے بتایا کہ وقار نے کمپنی کے سارے شیئرز اپنے نام کر لیے ہیں اور اب وہ اس پوری ملٹی نیشنل کمپنی کا اکیلا قانونی مالک بن چکا ہے۔ اس نے دفتر کے باہر سے میرا نام بھی ہٹا دیا ہے اور میرے کیبن کو تالا لگا دیا ہے اور سارے سٹاف کو سختی سے کہہ دیا ہے کہ میرا اب اس کمپنی سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے اور کوئی بھی مجھ سے رابطہ نہیں کرے گا۔ یہ سن کر مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے میرے دل میں ایک زہریلا خنجر گھونپ دیا ہو۔ میرے دل و دماغ کی رگیں پھٹنے لگیں۔ مجھے اپنی بیماری کے اس جان لیوا در سے 1000 گنا زیادہ اپنے سب سے قریبی اور بچپن کے دوست کے اس خوفناک دھوکے کا درد محسوس ہو رہا تھا۔ وہ یقین نہیں آ رہا تھا کہ انسان پیسے کی خاطر اتنا گر سکتا ہے۔ میں نے اپنی ساری بچی کھچی ہمت جمع کی اور وقار کے پرسنل نمبر پر دوبارہ فون کیا۔ اس بار حیرت انگیز طور پر وقار نے فوراً سے فون اٹھا لیا۔ میں نے روتے ہوئے اور ہچکیاں لیتے ہوئے اس سے پوچھا کہ تم نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ ہم تو بچپن کے دوست تھے، ہم نے مل کر ایک ساتھ بھوکے رہ کر یہ سب کچھ بنایا تھا۔ تم نے میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکا کیسے کر لیا؟ مجھے میرے علاج کے لیے میرے اپنے پیسے چاہیے تھے، میری جان جا رہی ہے، خدا کے لیے مجھے بچا لو۔ وقار نے فون پر انتہائی غرور، تکبر اور بے رحمی سے جواب دیا کہ بزنس میں جذبات اور رشتے اور دوستی کوئی جگہ نہیں ہوتی۔ تم اب کسی کام کے نہیں رہے، تمہارا دماغ اب ویسے نہیں چلتا اور کینسر جیسی بیماری کے بعد تم صرف ایک بوجھ بن کر رہ گئے ہو۔ میں اپنی اتنی بڑی کمپنی کو تمہاری اس بیماری کی وجہ سے ڈوبنے نہیں دے سکتا۔ میں نے جو کچھ بھی کیا ہے وہ بزنس کے فائدے کے لیے ہی کیا ہے، اور جہاں تک تمہارے علاج اور پیسوں کی بات ہے تو میرے پاس تمہارے لیے ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں۔ تم اب اسی طرح سڑک پر ایڑیاں رگڑ کر مرو گے کیونکہ تمہاری یہی اوقات ہے اور تم اسی قابل ہو۔ یہ انتہائی زہریلے الفاظ کہہ کر وقار نے فون کاٹ دیا۔ میں ہسپتال کے بستر پر بالکل تنہا اور بے یار و مددگار پڑا تھا۔ میرے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ میرے پاس اب دنیا میں کچھ بھی نہیں بچا تھا، نہ میری محنت کی کمائی، نہ میرا پیسہ، نہ میری کمپنی اور نہ ہی میرا وہ اکلوتا دوست جس پر میں اپنی جان چھڑکتا تھا اور جس کے لیے میں نے اپنی پوری جوانی اس فیکٹری میں گلا دی تھی۔ ہسپتال کی انتظامیہ نے جب دیکھا کہ میں کہیں سے کوئی پیسے نہیں آ رہے تو انہوں نے سیکیورٹی گارڈ کو بلایا اور مجھے انتہائی بے عزتی کر کے میرے بستر سے اٹھا کر ہسپتال سے باہر نکال دیا۔ میری حالت بہت زیادہ خراب تھی، میں اپنے پیروں پر ٹھیک سے کھڑا بھی نہیں ہو پا رہا تھا۔ میں سڑک پر آ گیا تھا، تیز دھوپ میں میرے پاس چھاؤں کا کوئی ٹھکانہ بھی نہیں تھا، میرے پاس رہنے کو کوئی جگہ بھی نہیں تھی۔ میرا اپنا چھوٹا سا گھر بھی وقار نے اسی دھوکے سے اپنے نام کروا کر مجھے بے گھر کر دیا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ بھی نہیں آ رہا تھا، میں اس حالت میں کہاں جاؤں، کس سے مدد مانگوں، کون مجھے پناہ دے گا۔ میں کینسر کی آخری سٹیج پر تھا، موت نے مجھے اپنے بالکل سامنے کھڑی نظر آ رہی تھی اور میرے پاس ایک وقت کا کھانا کھانے کے لیے بھی پیسے نہیں تھے۔ میں سڑک کنارے ایک درخت کے نیچے مٹی پر بیٹھا زاروں قطار رو رہا تھا۔ مجھے وقار کے وہ زہریلے الفاظ بار بار یاد آ رہے تھے، کانوں میں گونجتے ہوئے سنائی دے رہے تھے کہ تم سڑک پر ایڑیاں رگڑ کر مرو گے۔ مجھے اس وقت لگ رہا تھا شاید وقار کی کہی ہر بات سچ ہونے والی ہے۔ میں واقعی اسی طرح بے آسرا سڑک کی مٹی پر تڑپ تڑپ کر جان دے دوں گا اور مجھے کوئی دفنانے والا بھی نہیں ہوگا۔ میں مایوسی کے اتھاہ اندھیروں میں ڈوب چکا تھا، لیکن پھر اچانک میرے اندر ایک عجیب سی طاقت اور جینے کی ہمت پیدا ہوئی۔ میرے ضمیر نے مجھے جھنجھوڑا اور میں نے اپنے آپ سے کہا کہ میں اتنی آسانی سے ہار نہیں مانوں گا، اس طرح میں بے موت نہیں مروں گا۔ میں اس موذی
مرض اور موت سے لڑوں گا اور زندہ رہ کر وقار کو اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دکھاؤں گا کہ وہ غلط تھا اور خدا کا انصاف ابھی باقی ہے۔ میں نے گرتے پڑتے ہمت کی اور شہر کے ایک کونے میں بنے ایک سرکاری ہسپتال اور خیراتی اداروں کا رخ کیا، جہاں انتہائی غریب اور لاوارث لوگوں کا علاج مفت کیا جاتا تھا۔ میں کئی گھنٹے پیدل چل کر اور کئی بار سڑک پر گر کر وہاں پہنچا۔ وہاں کے ڈاکٹروں نے میری ابتر حالت دیکھ کر مجھے فوراً ایک جنرل وارڈ میں داخل کر لیا، لیکن اس سرکاری ہسپتال میں اتنی سہولیات بالکل نہیں تھی۔ ایک بستر پر دو دو مریض لیٹے تھے، بدبو اور گندگی کا راج تھا، اور مہنگی ادویات کا بھی بہت مزلہ تھا۔ خیراتی ادارے بہت کم دوائیاں دے پاتے تھے۔ مجھے کینسر کا بہت شدید اور ناقابل برداشت درد ہوتا تھا۔ میرا جسم انتہائی کمزور ہو کر صرف ہڈیوں کا ایک ڈھانچہ بن گیا تھا۔ میری آنکھیں اندر دھنس گئی تھیں۔ کیمیو تھراپی کے سخت اثرات کی وجہ سے میرے سر کے سارے بال گر گئے تھے۔ راتوں کو جب درد کی شدت بڑھتی تو میں درد کے مارے زور زور سے چیختا چلاتا، لیکن اس بڑے اور ہجوم والے وارڈ میں کوئی میری آواز سننے والا نہیں تھا۔ نرسیں بھی اتنے مریضوں میں الجھی رہتی تھی۔ کیمیو تھراپی کے انجیکشنز کا درد اتنا زیادہ خوفناک اور اذیت ناک ہوتا ہے کہ مجھے ایسا محسوس ہوتا کہ کسی نے میری رگوں میں خون نکال دیا ہو کر ابلتا ہوا تیزاب بھر دیا ہے۔ میرے جسم کا ایک خلیہ درد سے چیختا تھا۔ کئی بار ایسا ہوا کہ میرے دل کی دھڑکن رکنے لگی۔ ڈاکٹروں نے میرے اوپر سفید چادر ڈالنے کی تیاری کر لی اور سب نے جواب دے دیا کہ اب میرا بچنا بالکل ناممکن ہے۔ میری سانسیں اکھڑنے لگتیں اور موت کا کالا سایہ میرے سر پر منڈلانے لگتا، لیکن ہر بار میرے وہ جینے کی ضد مجھے واپس کھینچ لاتی۔ میں موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے شکست دے دیتا تھا۔ میرے اندر زندہ رہنے اور اپنا حق واپس لینے کی ایک بہت بڑی آگ جل رہی تھی۔ میں کسی بھی قیمت پر وقار کے اس تانے کو اور اس کے غرور کو جھوٹا ثابت کرنا چاہتا تھا۔ میں نے ہسپتال کے اس ٹوٹے ہوئے بستر پر پڑے پڑے رات کے اندھیرے میں اپنے رب کے حضور سجدے کیے، رو رو کر دعائیں مانگی اور گڑ گڑا کر اپنے رب سے اپنی زندگی کی بھیک مانگی۔ میں نے خدا سے عہد کیا کہ اگر اس نے مجھے ایک بار زندہ بچا لیا تو میں دوبارہ صفر سے سب کچھ شروع کروں گا۔ میں کسی سے کوئی بدلہ نہیں لوں گا، بلکہ اپنی محنت سے ایک دن وقار کی کمپنی سے بھی بڑی کمپنی کھڑی کروں گا اور دنیا کو سچائی کی طاقت دکھاؤں گا۔ کئی مہینوں تک ہسپتال کے اس بند کمرے میں موت اور میری یہ جنگ چلتی رہی۔ اس خوفناک اور طویل کشمکش میں آخر کار خدا کے کرم سے زندگی کی جیت ہوئی۔ میری مضبوط قوت ارادی، میرے سچے یقین اور میرے بے پناہ صبر نے جیسے لا علاج اور موذی مرض کو ہمیشہ کے لیے ہرا دیا ہو۔ ہسپتال کے تجربہ کار ڈاکٹرز بھی اس معجزے پر حیران تھے کہ ایک انسان جو موت کی وادی میں اتنے دور تک جا چکا تھا اور جس کے بچنے کی کوئی آس امید نہیں تھی، وہ موت کے منہ سے واپس کیسے آ گیا۔ میں آہستہ آہستہ چلتا ہوا ٹھیک ہونے لگا۔ میرا سوکھا ہوا جسم دوبارہ جان پکڑنے لگا، میرا درد کم ہونے لگا اور میری میڈیکل رپورٹس حیرت انگیز طور پر بہتر آنے لگیں۔ ایک بہت ہی طویل اور اذیت ناک جنگ کے بعد آخر کار وہ خوبصورت دن آ گیا جب بڑے ڈاکٹر نے مسکراتے ہوئے میری رپورٹس دیکھ کر مجھے بتایا کہ اب میرے خون اور میرے جسم کے کسی بھی حصے میں کینسر کا کوئی نام و نشان بھی نہیں ہے اور میں اب مکمل طور پر صحت یاب ہو چکا ہوں اور مجھے ایک نئی زندگی مل گئی ہے۔ یہ سن کر میری آنکھوں سے خوشی اور تشکر کے بے تحاشا آنسو چھلک پڑے۔ میں نے وہیں زمین پر گر کر اپنے خدا کا شکر ادا کیا جس نے مجھے ایک نئی زندگی دی تھی۔ ہسپتال سے ڈسچارج ہونے کے بعد میں سڑک پر بالکل اکیلا چل رہا تھا۔ میرے پاس آج بھی میری جیب میں ایک روپیہ بھی نہیں تھا۔ میرے کپڑے انتہائی پرانے اور جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے تھے۔ میرے پاؤں میں جوتے بھی نہیں تھے، لیکن آج میں اندر سے
کمزور نہیں تھا۔ آج میرے قدموں میں اور میرے دل میں ایک عجیب سا اور نہ ٹوٹنے والا اعتماد تھا۔ میں چلتے چلتے شہر کے اس انتہائی پوش علاقے میں پہنچ گیا جہاں میری اپنی دن رات کی محنت سے بنائی ہوئی ملٹی نیشنل کمپنی کی کئی منزلہ خوبصورت عمارت فخر سے کھڑی تھی، جس کے ماتھے پر اب صرف اور صرف وقار کا نام بڑے سنہرے حروف میں چمک رہا تھا۔ میں سڑک کے دوسری طرف فٹ پاتھ پر کھڑا اس شیشے کی عمارت کو دیر تک خاموشی سے دیکھتا رہا۔ مجھے وہ پرانا دن یاد آ گیا جب میں نے اور وقار نے مل کر اس کمپنی کی بنیاد رکھی تھی، اور پھر مجھے وہ کڑوا دن بھی یاد آنے لگا جب وقار نے مجھے بے یار و مددگار بننے کے لیے سڑک پر دھکے دے کر چھوڑ دیا۔ میری آنکھوں میں اس وقت کوئی غصہ نہیں تھا، میرے دل میں کوئی انتقام کی آگ نہیں جل رہی تھی، بلکہ میرے اندر ایک پرسکون اور خاموش ارادہ تھا جو کسی بھی طوفان سے زیادہ طاقتور تھا۔ میں نے اس فلک بوس عمارت کی طرف دیکھتے ہوئے اپنے دل میں ایک انتہائی پکا وعدہ کر لیا کہ میں اب زندگی میں کبھی رکنے والا نہیں ہوں۔ میں دوبارہ اٹھوں گا، اپنے ان خالی ہاتھوں سے دوبارہ دن رات محنت کروں گا، اور اس بار میں اپنے ایمانداری کے پروں سے اتنا اونچا اڑوں گا کہ وقار اور اس کا سارا جھوٹا غرور میرے سامنے انتہائی چھوٹے اور بونے نظر آئیں گے۔ میں نے وہاں کھڑے کھڑے ایک لمبی سانس لی، آسمان کی طرف اپنا رخ بدلا اور ایک نئے سفر کی طرف چل پڑا، جہاں مجھے ایک بار پھر صفر سے اپنی شروعات کرنی تھی، اور اس پوری دنیا کو دکھانا تھا کہ سچی لگن اور ایمانداری کے آگے کوئی دھوکہ، کوئی فریب اور کوئی غرور کبھی نہیں ٹک سکتا۔ یہیں سے میری زندگی کا ایک نیا باب شروع ہونے والا تھا، اور یہی وہ لمحہ تھا جب آسمانوں پر قسمت نے وقار کے خوفناک زوال اور میرے عروج کا حتمی فیصلہ کر لیا تھا۔ اس دن اس فلک بوس عمارت کے سامنے کھڑے ہو کر میں نے جو عہد کیا تھا وہ محض ایک جذباتی فیصلہ نہیں تھا، بلکہ وہ میری زندگی کا ایک نیا اور اٹل مقصد بن چکا تھا۔ میں اس جگہ سے خاموشی سے واپس مڑا جہاں میری برسوں کی خون پسینے کی محنت پر آج وقار کا نام انتہائی بے شرمی سے چمک رہا تھا۔ میں نے اپنے ماضی کو، اپنے دکھوں کو اور اپنے اس بھیانک دھوکے کو وہیں سڑک پر چھوڑ دیا، اور ایک بالکل نئے اور نامعلوم مستقبل کی طرف اپنے کمزور قدم بڑھا دیے۔ میرے پاس اس وقت نہ کوئی سرمایہ تھا، نہ سر چھپانے کی کوئی جگہ، اور نہ ہی کوئی ایسا جاننے والا جو اس مشکل وقت میں میری چھوٹی سی ہی مدد کر سکتا۔ میں نے سڑکوں پر کئی راتیں بھوکے پیاسے گزاریں اور دن بھر محنت مزدوری کی تلاش میں مارا مارا پھرتا رہتا۔ میں نے ایک بہت ہی چھوٹی سی اور پرانی دکان پر بوجھ اٹھانے اور صفائی کرنے کا کام شروع کیا۔ میری کینسر سے ٹوٹی ہوئی ہڈیاں اور میرا انتہائی کمزور جسم مجھے اس بھاری کام کی بالکل اجازت نہیں دیتے تھے، لیکن میرے اندر کی وہ دہکتی ہوئی آگ اور وہ وقار کو غلط ثابت کرنے کی ضد مجھے ایک پل کے لیے بھی رکنے نہیں دیتی تھی۔ میں دن رات گدھے کی طرح کام کرتا، سوکھی روٹی پانی میں ڈبو کر کھاتا اور ایک ایک پیسہ جمع کرتا۔ مجھے ایک ایک پل یاد تھا کہ میں نے کس طرح زیرو سے ایک پوری سلطنت کھڑی کی تھی۔ میرے پاس آج پیسہ نہیں تھا، لیکن میرے پاس اور وہ انمول تجربہ اور وہ کمال کا ہنر اور وہ کاروباری سمجھ بوجھ تھی جو وقار کسی بھی صورت میں مجھ سے نہیں چھین سکتا تھا۔ میں نے انہی جمع کیے ہوئے چند پیسوں سے پرانا لوہا اور کباڑ خرید کر اسے اپنے ہاتھوں سے صاف کر کے مارکیٹ میں چھوٹے دکانداروں کو بیچنا شروع کر دیا۔ میری ایمانداری اور میری باتوں کی سچائی کی وجہ سے لوگ بہت جلد مجھ پر اعتبار کرنے لگے۔ میں جس سے بھی کوئی وعدہ کرتا اسے وقت پر ہر حال میں پورا کرتا، مجھے کتنا ہی بھاری نقصان کیوں نہ اٹھانا پڑے۔ میری سچائی کی وجہ سے آہستہ آہستہ میرا یہ چھوٹا سا کام پھیلنے لگا۔ میں نے ایک چھوٹے سی جگہ کرائے پر لی اور وہاں ایک پرانی سی خراب مشین کو خود ٹھیک کر کے
لگا لیا اور اس پر چھوٹے چھوٹے موٹے پرزے بنانا شروع کر دیے۔ میری بنائی ہوئی ان چھوٹی موٹی چیزوں کا معیار اتنا شاندار اور بے عیب ہوتا تھا کہ مارکیٹ کے بڑے بڑے تاجر اور سیٹھ میری طرف متوجہ ہونے لگے۔ میرے دن رات کی وہ انتھک محنت بالآخر رنگ لا رہی تھی اور میرا نیا کام بہت تیزی سے ترقی کر رہا تھا۔ میں نے اپنے ساتھ چند انتہائی غریب، محنتی اور ضرورت مند لوگوں کو ملا لیا۔ میں انہیں صرف اپنا ملازم نہیں سمجھتا تھا بلکہ میں انہیں اپنا سگا خاندان مانتا تھا۔ میں ان کے ہر دکھ درد میں شریک ہوتا، ان کے بچوں کی شادیاں کرواتا اور وہ سب میرے لیے اپنی جان تک دینے کو تیار رہتے۔ ان کی سچی دعاؤں اور میری انتھک محنت نے مجھے بہت جلد مارکیٹ میں ایک بہت اونچے مقام پر لا کھڑا کیا۔ میں نے اپنی نئی کمپنی کی مضبوط بنیادیں رکھی اور میں نے اس کا نام امید گروپ رکھا، کیونکہ یہی امید وہ واحد چیز تھی جس نے مجھے موت کے منہ سے واپس نکالا تھا اور مجھے جینے کا حوصلہ بھی دیا تھا۔ دوسری طرف وقار کا جھوٹا غرور اور تکبر آسمان سے باتیں کر رہا تھا۔ اس نے میری بنائی ہوئی اس عظیم سلطنت پر اکیلے قبضہ تو کر لیا، لیکن اسے ایمانداری سے چلانا اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ وہ ہمیشہ سے شارٹ کٹس کا عادی تھا اور اسے صرف اور صرف پیسے سے پیار تھا۔ اس نے چند پیسوں کے لالچ میں کمپنی کے اس معیار کو مکمل طور پر تباہ کر دیا جسے میں نے خون پسینے سے بنایا تھا۔ اس نے پروڈکشن میں انتہائی سستے اور گھٹیا مال کا استعمال کرنا شروع کر دیا اور اپنے پرانے ملازمین کے ساتھ جانوروں کے جیسا بدترین سلوک کرنے لگا۔ اس کا تکبر اتنا زیادہ بڑھ چکا تھا کہ وہ کسی بھی انسان کو اپنے برابر نہیں سمجھتا تھا۔ اس نے پرانے اور مخلص لوگوں کو بے عزت کر کے نکال دیا اور ان کی جگہ خوشامدی اور جھوٹے لوگوں کو اپنے ارد گرد جمع کر لیا جو اسے صرف وہی سب بتاتے جو وہ اپنے غرور میں سننا چاہتا تھا۔ وقار نے راتوں رات مزید اربوں روپے کمانے کی ہوس میں ملکی اور غیر ملکی بینکوں سے بھاری سود پر قرضے لے کر ایسے فضول اور بے بنیاد منصوبوں میں لگا دیے جن کا دور دور تک کوئی مستقبل بھی نہیں تھا۔ اس کا سارا دھیان اپنی بیہودہ عیاشیوں، بڑی بڑی گاڑیوں اور کھوکھلے دکھاوے پر تھا۔ اسے لگتا تھا وہ اس دنیا کا سب سے زیادہ عقل مند اور طاقتور انسان ہے اور کوئی بھی اسے کبھی مات نہیں دے سکتا، لیکن وہ یہ بھول گیا تھا کہ قدرت کا پہیہ بہت خاموشی سے اور بے حد انصاف کے ساتھ گھومتا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مارکیٹ میں وقار کی کمپنی کی ساکھ بری طرح خراب ہونے لگی۔ لوگوں نے اس کا گھٹیا مال خریدنا بالکل بند کر دیا اور اس کے پرانے اور وفادار گاہک اس کا ساتھ چھوڑ کر تیزی سے دوسری کمپنیوں کی طرف جانے لگے، جن میں سب سے بڑی اور قابل اعتماد کمپنی میری کمپنی امید گروپ تھی۔ وقار کو اس بات کا اندازہ ہی نہیں تھا کہ وہ کس خوفناک تیزی سے اپنی مکمل تباہی کی طرف بڑھ رہا ہے۔ جب اسے اپنے زوال کا ہوش آیا تو اس وقت تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ اس کی تمام فیکٹریوں میں کروڑوں کا مال پڑا سڑ گل رہا تھا اور درجنوں بینکوں کے فائنل نوٹس اس کے گھر کے دروازے پر روزانہ دستک دے رہے تھے۔ اس نے اپنے پرانے اثر و رسوخ کا استعمال کیا، بڑے افسروں کو رشوتیں دیں اور نت نئے دھوکے سے کام چلانے لگا اور لیکن دلدل میں انسان جتنا ہاتھ پاؤں مارتا رہتا ہے اتنا ہی اس کے اندر دھنستا چلا جاتا ہے۔ وقار کے ساتھ بالکل یہی سب کچھ ہوا۔ اس کے تمام نئے پروجیکٹس بری طرح سے ناکام ہو گئے اور اس پر کئی ارب روپے کا ایک ایسا پہاڑ جیسا قرضہ چڑھ گیا جسے اتارنا اس کی 7 نسلوں کے بس کی بات نہیں تھی۔ ادھر میری کمپنی امید گروپ تیزی سے کامیابی کے آسمان کی بلندیوں کو چھو رہی تھی۔ میں نے اپنی ایمانداری اور سچائی اور محنت سے اسے ایک بہت بڑی ملٹی نیشنل امپائر میں بدل دیا تھا۔ میرے شاندار دفاتر دنیا کے کئی بڑے ممالک میں کھل چکے تھے اور میرا نام بزنس کی پوری دنیا میں ایک بہت بڑا اور قابل احترام برانڈ بن چکا تھا۔
لیکن میں نے اس دوران کبھی بھی اپنا اصل نام اور اپنا اصل چہرہ میڈیا یا اخباروں پر نہیں آنے دیا۔ میں مکمل طور پر پس پردہ رہ کر اپنی اس عظیم سلطنت کو چلا رہا تھا۔ دنیا صرف اتنا جانتی تھی کہ امید گروپ کا مالک کوئی بہت بڑا نیک اور ایماندار انسان ہے، اور اصل میں وہ کون ہے اور کیسا دکھتا ہے، یہ راز صرف میرے انتہائی چند قریبی دوست ساتھیوں کو معلوم تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا میری اس کامیابی کا کوئی شور مچے، کیونکہ میں دکھاوے سے دور خاموشی سے اپنا کام کرنے پر یقین رکھتا تھا۔ میں آج بھی ارب پتی ہونے کے باوجود بالکل اسی سادگی سے رہتا تھا جیسے میں سالوں پہلے اپنی غریبی کے دنوں میں رہتا تھا۔ میرے اندر کوئی غرور یا تکبر نہیں آیا تھا، کیونکہ میں نے کینسر کی اس بیماری میں موت کو اور سڑک کی اس خاک کو بہت قریب سے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ قدرت کا یہ حیرت انگیز نظام دیکھیں کہ وقار کی حالت دن بدن ابتر اور ذلیل ہوتی چلی جا رہی تھی۔ بینکوں اور عدالتوں نے اس کی تمام جائیدادیں مکمل طور پر ضبط کرنا شروع کر دی تھیں۔ اس کی ساری مہنگی گاڑیاں اور وہ محل نما گھر نیلام ہو چکے تھے، اور وہ شہر کے ایک انتہائی پسماندہ علاقے میں ایک چھوٹے سے بدبودار کرائے کے مکان میں رہنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ قدرت کا سب سے بڑا اور بھیانک انتقام تو یہ تھا کہ اس کی اکلوتی اور لاڈلی بیٹی اسی خون کے کینسر جیسے موذی مرض کا شکار ہو چکی تھی، اور اس کے فوری علاج کے لیے اسے کئی کروڑوں کی اشد ضرورت تھی۔ یہ بالکل وہی جان لیوا کینسر تھا جس کا ناقابل برداشت درد میں نے سہا تھا، اور جس وقت وقار نے مجھے ہسپتال سے نکال کر سڑک پر مرنے کے لیے بے یار و مددگار چھوڑ دیا تھا، آج قدرت نے بالکل وہی بیماری اس کے اپنے گھر میں اور اس کی سب سے پیاری چیز میں داخل کر دی گئی تھی۔ اس کے پاس آج اپنی بیٹی کے علاج کے لیے ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں تھی۔ اس کے سارے نام نہاد امیر دوست اور وہ خوشامدی ٹولہ اسے برے وقت میں اکیلا چھوڑ کر کب کا بھاگ چکا تھا، اور اس کی ملٹی نیشنل کمپنی مکمل طور پر دیوالیہ ہو چکی تھی، اور اس کی تمام فیکٹریوں پر بڑے بڑے سرکاری تالے لگ چکے تھے، اور اس پر مارکیٹ میں دھوکہ دہی اور فراڈ کے درجنوں سنگین مقدمات درج ہو چکے تھے، اور پولیس اسے کسی بھی وقت گرفتار کر کے جیل میں ڈال سکتی تھی۔ وہ در در کی ٹھوکریں کھا رہا تھا، اور جاننے والوں نے ایک کے ساتھ رو رو کر ہاتھ پھیلا رہا تھا، لیکن کوئی ایک شخص بھی اس کی چھوٹی سی مدد کو کرنے کو تیار نہیں تھا۔ وہ ہر رات اپنی اس کینسر اور موت و حیات میں کشمکش میں مبتلا بیٹی کے سرہانے زمین پر بیٹھ کر زار و قطار روتا رہا، اور اسے بار بار اپنے وہ زہریلے الفاظ یاد آتے جو اس نے انتہائی تکبر میں مجھ سے کہی تھی کہ تم سڑک پر ایڑیاں رگڑ کر مرو گے۔ آج وہ خود اسی سڑک پر ننگے پاؤں کھڑا تھا اور در سے ایڑیاں رگڑ رہا تھا۔ اسے اپنے کیے پر اس ظلم پر شدید پچھتاوا ہو رہا تھا، لیکن اب وقت گزر چکا تھا۔ اس کے پرانے وکیلوں نے ترس کھا کر اسے بتایا کہ اب اس کی جان بچنے کا صرف اور صرف ایک ہی ناممکن راستہ بچا ہے، اور وہ یہ ہے اگر کوئی بہت بڑا ارب پتی انویسٹر اس کی ڈوبتی ہوئی بدنام کمپنی کو خرید لے اور اس کے سر پر چڑھے ہوئے اربوں روپے کے سارے قرضے اپنے ذمے لے لے، تو شاید وہ جیل جانے سے بچ سکتا ہے، اور اسے تھوڑے بہت کچھ پیسے بھی مل سکتے ہیں جس سے وہ کسی بھی طرح اپنی مری ہوئی بیٹی کا علاج کروا سکیں۔ وقار نے ایک پاگل انسان کی طرح ایسے کسی مسیحا اور انویسٹر کی تلاش شروع کر دی، اور پھر ایک دن اسے مارکیٹ میں امید گروپ کا نام سنائی دیا، اور اسے لوگوں نے بتایا کہ امید گروپ کا وہ پر اسرار اور نیک دل مالک اگر چاہے تو اسے پل بھر میں اس کے بدترین عذاب سے نکال سکتا ہے، کیونکہ ان کے پاس بے تحاشا دولت اور وسائل موجود ہیں۔ وقار نے کسی نہ کسی طرح گڑ گڑا کر اور منتیں کر کے کمپنی کے اعلیٰ افسران سے رابطہ کیا، اور ان کے سامنے رو رو کر بالکل صرف ایک ملاقات کا وقت مانگا۔
اس نے میری مینجمنٹ کے پاؤں پکڑ کر منتیں کی اور کسی طرح اس کی زندگی بچا لیں۔ اسے بالکل بھی نہیں معلوم تھا کہ وہ دراصل کس کے سامنے بھیک مانگ رہا ہے۔ میرے افسران نے مجھے آ کر بتایا کہ وقار نامی ایک دیوالیہ اور انتہائی ذلیل ہونے والا شخص ہم سے ہر حال میں ملنا چاہتا ہے۔ میں نے جب برسوں بعد اپنے اس شاندار دفتر میں بیٹھے ہوئے یہ خبر سنی تو میرے دل و دماغ میں ایک عجیب سی لہر دوڑ گئی۔ میرا وہ پرانا دوست جس نے میرا سب کچھ چھین کر مجھے موت کے منہ میں دھکا دے دیا تھا، آج وہی شخص میرے ہی دروازے پر ایک بے بس بھکاری بن کر کھڑا تھا۔ میں نے بغیر کوئی بھی جذبات ظاہر کیے اپنے چہرے کو بالکل سپاٹ رکھتے ہوئے اس میٹنگ کی فوری منظوری دے ڈالی۔ ملاقات کا دن اور وقت طے پا گیا۔ وقار کو امید گروپ کے سب سے شاندار اور عالیشان ہیڈ کوارٹر میں بلایا گیا۔ وہ ڈرتا کانپتا ہوا اور پسینے میں مکمل طور پر شرابور اس فلک بوس عمارت میں داخل ہوا۔ یہ وہی وقار تھا جو کبھی غرور سے زمین پر سیدھا پاؤں نہیں رکھتا تھا اور آج اس کی حالت ایک موت کے جیسے سزا پانے والے مجرم جیسی تھی۔ اسے ایک بہت بڑے اور انتہائی شاندار میٹنگ روم میں لے جا کر بٹھا دیا گیا، جہاں ایک بہت لمبی مہنگی میز کے سرے پر ایک بڑی سی کرسی خالی پڑی تھی۔ وقار کے ہاتھ بری طرح سے کانپ رہے تھے اور وہ بار بار ڈرتے ہوئے دروازے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں شدید خوف اور بے بسی صاف نظر آ رہی تھی۔ وہ دل ہی دل میں اپنے خدا سے دعائیں مانگ رہا تھا کہ یہ پر اسرار انویسٹر کسی بھی قیمت پر اس کی ڈوبتی ہوئی کشتی کو بس ایک بار سہارا دے دے تاکہ وہ اپنی بیٹی کی جان بچا سکے اور ان کی کالی سلاخوں سے، جیل کی سلاخوں سے بچ سکے۔ اپنے دل میں پکا سوچ لیا تھا انویسٹر کے پاؤں میں گر جائے گا اور اس کی ہر چھوٹی بڑی اور ذلت امیز شرط مان لے گا۔ اسے صرف اور صرف رحم کی بھیک چاہیے تھی۔ اچانک اس بڑے میٹنگ روم کا بھاری دروازہ ایک زوردار آواز کے ساتھ کھلا۔ اس پورے کمرے میں ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ وقار نے جلدی سے کرسی سے کھڑے ہو کر عاجزی سے اپنے سر کو جھکا لیا۔ اس کی اتنی ہمت بھی نہیں ہو رہی تھی کہ وہ سامنے سے آنے والے اس طاقتور شخص کی طرف ایک بار آنکھ اٹھا کر بھی دیکھ سکے۔ وہ بس اپنے دونوں ہاتھ جوڑے ایک مجرم کی طرح کھڑا، اس سوکھے ہوئے ہونٹ مسلسل کانپ رہا تھا۔ میں انتہائی پرسکون انداز میں آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کے بالکل سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس خاموش کمرے میں صرف میرے قدموں کی آہٹ گونج رہی تھی۔ میں نے ایک گہری سانس لی اور اس طویل خاموشی کو توڑا جو برسوں سے بعد میں نے اسے اس کے نام سے پکارا، وقار۔ میری آواز سنتے ہی اس کے پورے جسم میں بجلی سی دوڑ گئی اور وہ ایک خوفناک سنسنی پھیل گئی۔ یہ آواز اس کے لیے بہت زیادہ جانی پہچانی اور خوفناک تھی۔ اس نے جھجکتے ہوئے اور انتہائی ڈری ہوئی خوفزدہ نگاہوں سے دھیرے دھیرے میری طرف دیکھا تھا۔ آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے اس کے چہرے کا سارا خون خشک ہو گیا اور رنگ بالکل سفید پڑ گیا۔ اس کی آنکھیں انتہائی حیرت اور ایک جان لیوا صدمے سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اس کے پیروں تلے سے جیسے ساری زمین ایک ہی جھٹکے میں کھسک گئی ہو۔ اسے اپنی جاگتی ہوئی آنکھوں پر بالکل بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ شخص جسے اس نے کینسر کی بدترین حالت میں سڑک پر ایڑیاں رگڑ کر مرنے کے لیے بے دردی سے چھوڑ دیا تھا، جس کا اس نے کبھی انتظار نہیں کیا تھا، وہ شخص تھا جس کے سامنے ایک عظیم الشان سلطنت کا طاقتور مالک بن کر کھڑا تھا، اور وقار اس کے قدموں میں ایک بے بس بھکاری کی طرح ہاتھ جوڑے کھڑا تھا۔ اس کی زبان تالو سے چپک گئی اور اس کے منہ سے ایک چھوٹا سا لفظ بھی نہیں نکل پا رہا تھا۔ وہ بس مجھے وحشت زدہ نظروں سے مسلسل دیکھ رہا تھا، جسے اس نے کوئی بہت
خوفناک بھوت دیکھ لیا ہو۔ اس کا سارا غرور، اس کا سارا تکبر اور اس کی ساری چالاکیاں اسی ایک لمحے میں ریزہ ریزہ ہو کر میرے قدموں کی خاک میں بکھر گئی تھیں، اور اب اس کی زندگی اور موت کا آخری فیصلہ مکمل طور پر میرے ہاتھوں میں تھا۔ وقار کی آنکھوں خوف سے پھٹی ہوئی تھیں، اس کا پورا جسم ایک سوکھے ہوئے پتے کی طرح کانپ رہا تھا۔ اسے اپنا کہا ہوا ایک ایک لفظ یاد آ رہا تھا کہ تم سڑک پر ایڑیاں رگڑ کر مرو گے۔ اسے پورا یقین ہو چکا تھا کہ آج میں اسے ان تمام دکھوں کا بھیانک بدلہ لوں گا، اسے پولیس کے حوالے کروں گا اور اس کی بچی کھجی عزت بھی نیلام کر دوں گا۔ وہ اسی خوف کے مارے میرے سامنے ہاتھ جوڑے رو پڑا اور گڑ گڑا کر مجھ سے رحم کی بھیک مانگنے لگا۔ اس نے روتے ہوئے کہا کہ ہاشم، مجھے معاف کر دو، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے اور مجھے جیل مت بھجوانا، میں پہلے ہی تباہ و برباد ہو چکا ہوں۔ میں نے اس کی ان باتوں کا کوئی تلخ جواب نہیں دیا اور نہ ہی اسے کوئی پرانا طعنہ دیا۔ میرے چہرے پر کوئی غصہ یا انتقام کی آگ نہیں تھی۔ میں انتہائی پرسکون سے اپنی کرسی پر بیٹھا رہا اور اپنے وکیل کو اشارہ کیا۔ میرے وکیل نے کچھ موٹی قانونی فائلیں وقار کے سامنے رکھ دیں۔ میں نے وقار کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا کہ ان کاغذات پر دستخط کر دو۔ میں نے تمہاری کمپنی کا اربوں روپے کا سارا قرضہ اپنے ذمے لے لیا ہے اور آج سے تم قانونی طور پر ہر قسم کے قرض اور جیل جانے کے خوف سے مکمل طور پر آزاد ہو۔ وقار حیرت اور صدمے سے پاگلوں کی طرح کبھی مجھے دیکھتا اور کبھی ان کاغذات کو دیکھ رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا میں نے اسے برباد کرنے کی بجائے اس پر اتنا بڑا اعتماد کیوں کر دیا، اور حیرت سے کچھ بول نہیں پا رہا تھا۔ میں نے اپنی جیب سے ایک بلینک چیک نکالا اور اس پر دستخط کر کے وقار کے کانپتے ہوئے ہاتھوں میں تھما دیا۔ میں نے انتہائی نرمی سے کہا کہ اس چیک پر اپنی مرضی کی جو بھی رقم چاہیے ہو بھر لو، لیکن میری ایک شرط ہے۔ وقار نے روتے ہوئے اور ہچکیاں لیتے ہوئے پوچھا کہ کیا شرط ہے؟ ہاشم نے میں نے کہا کہ اس چیک کی پشت پر لکھی ہوئی تحریر پڑھ لو، تمہیں میری شرط سمجھ آ جائے گی۔ وقار نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اس چیک کو پلٹا۔ اس کے پیچھے میں نے اپنے قلم سے لکھا تھا، وقار، یہ رقم تمہاری اکلوتی بیٹی کے کینسر کے علاج کے لیے ہے۔ میں جانتا ہوں کہ تم نے یہ سارا قرضہ اسے بچانے کے چکر میں لیا تھا۔ میں نے ایڑیاں رگڑنے کا وہ جان لیوا اور درد خود سہا ہے۔ میں کبھی بھی نہیں چاہتا کہ تمہاری معصوم بیٹی اس درد اور اذیت سے گزر جائے اور تم اس رقم سے اپنی بیٹی کی تم جان بچا لو۔ یہ تحریر پڑھتے ہی وقار کے ہوش و حواس اٹھ گئے۔ اس کے منہ سے ایک دل خراش چیخ نکل گئی اور وہ پھوٹ پھوٹ کر روتا ہوا سیدھا میرے قدموں میں گر پڑا اور وہ میرے پاؤں پکڑ کر بچوں کی طرح دھاڑے مار مار کر رو رہا تھا اور مجھ سے سچے دل سے معافیاں مانگ رہا تھا۔ اس کا سارا جھوٹا غرور اور تکبر میرے اس ایک چیک اور معافی کے بوجھ تلے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دب کر ریزہ ریزہ ہو چکا تھا۔ میں نے اسے کندھے سے پکڑ کر اٹھایا اور اسے گلے سے لگا لیا۔ سچی کامیابی انتقام کی آگ میں جلنے یا بدلہ لینے میں نہیں ہوتی، بلکہ اس برائی کے سلسلے کو توڑنے اور درگزر کرنے میں ہوتی ہے۔ معافی وہ واحد اور طاقتور ترین ہتھیار ہے جو دنیا کے مغرور سے مغرور انسان کو بھی آپ کے قدموں میں رونے پر مجبور کر دیتا ہے۔ آج میں نے واقعی اپنا بدلہ خود لے لیا تھا، اور لیکن اسے تباہ کر کے نہیں، بلکہ اسے معاف کر کے اور زندگی میں ایک سچا انسان بن کے۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل نہ بھولیں، اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل ہریرہ انفو کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبائیں
تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔